بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وبه نستعين وهو خير الناصرين والمعين وصلى الله على سيدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وَأَنفُسُهُمْ عَفِيفًا مولا کا خطبہ حمام، جس میں راوی کہتا ہے روی عنا صاحبا لامیر المومنین یقال له حمام، امیر المومنین کے ایک صحابی کا نام حمام تھا۔ کانا رجلا عابدا، ایک عبادت گزار انسان تھا حمام۔ انہوں نے امیر المومنین سے کہا فقال له یا امیر المومنین، اے امیر المومنین صف لی المتقین، مجھے متقین کی صفات بیان کر کے بتائیں کہ متقی کسے کہتے ہیں۔ کأنی انظر الیہم، صفات بھی ایسے بیان فرمائیں کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ فتساقل علیہ السلام عن جوابہ، امیر المومنین نے جواب دینے سے گریز کیا، نہیں چاہتے تھے جواب دینا۔ ثم قال یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا وهم محسنون۔ جب انہوں نے بار بار اصرار کیا تو امیر المومنین نے ایک جملے میں حمام کو نصیحت فرمائی اور فرمایا اے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو اور نیک کام کیا کرو، اس لیے کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ راوی کہتا ہے فلم یقنا حمام قانے نہیں ہوئے اور کہا مولا مجھے اس ایک جملے سے تشفی نہیں ہو رہی، مجھے آپ تفصیل سے بتائیے کہ متقی کسے کہتے ہیں۔ پھر امیر المومنین نے خطبہ ارشاد فرمایا فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد بیان کی، اس کی ثنا بیان کی امیر المومنین نے۔ وصلی علی النبی، اور نبی مکرم پر درود و سلام بھیجا، اور اس کے بعد فرمایا ثم قال اما بعد فإن اللہ سبحانہ وتعالی خلق الخلق حین خلقہم غنیئا عن طاعتہم وآمنا عن معصیتہم۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ ان کی اطاعت کا محتاج تھا یا ان کی معصیت سے خوف زدہ تھا، اس لیے کہ لا تضرہ معصیت من عصاہ، کسی معصیت کار کی معصیت اللہ کو نقصان نہیں پہنچاتی، ولا تنفعہ طاعت من اطاع، اور نہ ہی کسی اطاعت گزار کی اطاعت اللہ کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ فقسم بینہم معاشہم، پھر پروردگار عالم نے ہر ایک کے رزق کو طے کیا، ووضعہم من الدنیا مواضعہم، اور ہر ایک کے لیے ایک جگہ قرار دی، اسے کہاں رکھا جائے، کہاں پیدا کیا جائے، کس گھر میں پیدا کیا جائے، یہ اللہ نے طے کیا۔
اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں فالمتقون، رہ گئی بات صاحبان تقوی کی جو تم نے مجھ سے سوال کیا تھا، تو سنو، فیہا ہم اہل الفضائل، صاحبان تقوی صاحبان فضائل ہیں، اللہ نے صاحبان تقوی کو فضیلتیں عطا کی ہیں۔ اب ان فضائل کے اندر سب سے پہلی صفت میرے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں منطقہم الصواب، پہلی صفت یہ ہے کہ ان کا بولنا صحیح ہوتا ہے، جب یہ بولتے ہیں تو ٹھیک بولتے ہیں، صحیح بولتے ہیں، حق بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ ملبسہم الاقتصاد، اور ان کی زندگی میں اعتدال اتنا زیادہ ہوتا ہے، ہمیشہ معتدل رہتے ہیں، کبھی جذباتی نہیں ہوتے، کبھی سست رو نہیں ہوتے، کبھی سستی کا شکار نہیں ہوتے اور کبھی جذباتیت کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ معتدل رہتے ہیں، اتنا معتدل رہتے ہیں گویا جیسے انسان کے ساتھ لباس ہوتا ہے، ایسے ہی اعتدال ان کے ساتھ رہتا ہے۔ ہم زیادہ تر لباس اپنا پہنے رہتے ہیں، بہت کم ہوتا ہے جو لباس سے خالی ہوتے ہیں، شاید 24 گھنٹے میں شاید آدھا گھنٹہ بھی نہ ہوتا ہو کہ ہم لباس سے علیحدہ ہوتے ہوں، بہرحال لباس ہمارے تن پہ رہتا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اعتدال ان کا لباس بن جاتا ہے، یہ اعتدال کے بغیر زندگی نہیں گزارتے۔ مشیہم التواضع، ان کی راہ و روش، ان کا انداز زندگی متواضعانہ ہے، متکبر نہیں ہوتے، نہ چلنے میں، نہ بولنے میں، نہ ہنسنے میں، نہ کسی کو سے ملنے میں، نہ تعلقات جوڑنے میں، نہ تعلقات توڑنے میں، وہ متکبر نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں غضوا ابصارہم اما حرم اللہ علیہم، ہر اس چیز سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں جو اللہ نے ان پر حرام قرار دی ہے، حرام چیزوں کی طرف وہ نہیں جاتے، حرام چیزوں کی طرف وہ رغبت نہیں کرتے۔ ووقفوا اسماءہم علی العلم النافع لہم، اور اپنے کان وہاں لگاتے ہیں، اپنے کانوں کو وہاں دھرتے ہیں جہاں انہیں علم نافع مل رہا ہوتا ہے، فضول باتوں کی طرف وہ اپنے کان نہیں لگاتے، علم نافع کی طرف وہ اپنی دھیان کو رکھتے ہیں۔ نزلت انفسہم منہم فی البلاء کالذی نزلت فی الرخاء، وہ خوشیوں میں بھی ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے مصیبتوں میں ہوتے ہیں، وہ مصیبتوں میں بھی ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے خوشیوں میں ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں فرق نہیں آتا۔ معلومات خوشیاں بڑھیں تو بھول گئے اللہ کو، انسانیت کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، اقدار اور تہذیب کو بلا دیں اس لیے کہ خوشی مل گئی ہے، یا غم نصیب ہوتا ہے تو بھی وہ اپنے حالات کو بدلتے نہیں ہیں، وہ غم میں بھی ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے خوشی میں ہوتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَلَوْلَا الْعَجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ شَوْقًا إِلَى الثَّوَابِ وَخَوْفًا مِنَ الْعِقَابِ۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے موت کا وقت معین نہ کیا ہوتا، موت کا وقت مقرر نہ کیا ہوتا تو ان کی روحیں ان کے بدنوں میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ رہتی۔ اگر انہیں اختیار دے دیا جاتا کہ جب چاہیں مر جائیں تو وہ مرنے کو ترجیح دیتے، اور اس لیے کہ شوقاً الی الثواب، انہوں نے جو محنتیں کی ہیں وہ اس کو ہر آن خطرے میں محسوس کرتے ہیں کہ کب کہیں ایسا ہو کہ ہماری محنتیں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہماری ریاضتیں وہ کسی بھی لمحے ضائع ہو جائیں، یہ خوف ہوتا ہے انہیں، ضائع ہونے سے پہلے ان تک پہنچ جاؤ جو ہم نے وہاں بھیجا ہوا ہے، جو ہم نے اپنا سامان وہاں بھیجا ہوا ہے، وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ضائع ہو جائے، یہ انہیں خوف رہتا ہے، یہی شوق بھی رہتا ہے انہیں، ایک طرف خوف ہے کہ ضائع نہ ہو جائے، ایک طرف شوق ہے تو کہ اس تک پہنچ جائیں۔ اگر اجل نہیں ہوتی اور اجل مکتوب نہیں ہوتی تو یہ کبھی بھی خود سے زندہ نہیں رہتے۔ پھر فرماتے ہیں کہ آدم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم، اللہ ان کے نزدیک اتنا عظیم ہے کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ان کے نزدیک صغیر ہے اور چھوٹا ہے، اللہ ان کے نزدیک عظیم ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فہم والجنہ، اور جنت کے بارے میں جب ان کی بات ہوتی ہے تو کمن قد راہا، گویا وہ جنت کو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، وہ روزانہ جنت دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی۔ وہم فیہا منعمون، انہیں مزہ آ رہا ہوتا ہے جنت کا، انہیں جنت کی نعمتوں کا مزہ آ رہا ہوتا ہے اسی دنیا کے اندر۔ اور جہاں تک دوزخ کی بات ہے فرماتے ہیں وہم والنار، جہاں تک دوزخ کی بات ہے تو کمن قد راہا، گویا وہ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں دوزخ کو۔ اور وہم فیہا معذبون، گویا دوزخ کے
جو تلخیاں اور عذاب اور دوزخ کی سختیاں ہیں اسے وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں اسی دنیا میں. وہ جھوٹ بولنے میں جس عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ غیبت کرنے میں جس عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ بہت سارے غیر متقی لوگوں کو وہ عذاب نہیں محسوس ہوتا. وہ نماز پڑھنے میں جس نعمت کو محسوس کرتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت میں جس نعمت اور کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں، وہ دوسرے غیر متقیوں کو مزہ ہی نہیں آتا. ان کا ذائقہ ہی بگڑا ہوا ہے، ان کا ٹیسٹ بگڑا ہوا ہے. بیمار لوگوں کو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے، ہر چیز تلخ لگتی ہے جس کو بخار ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح روحانی اعتبار سے جو لوگ متقی و پرہیزگار اور صحیح و سالم اور صحت مند ہوتے ہیں، ان کو جھوٹ بولنے پر عذاب محسوس ہوتا ہے اور سچ بولنے پہ مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے. یہ مولا فرما رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں قلوبہم محزونہ، ان کے دل ہمیشہ محزون رہتے ہیں، یہ ہمیشہ محزون رہتے ہیں، ان کے دل گھبرائے ہوئے رہتے ہیں. وشرورہم مأمونہ، اور لوگ ان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، یہ کسی کو شر نہیں پہنچاتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. پھر فرماتے ہیں واجسادہم نحیفہ، ان کے بدن نحیف ہوتے ہیں. بہت کم متقی ملیں گے جن کے بدن بہت فروا ہوں، بہت تازہ بدن ہو، بہت موٹے بدن ہو، بہت کم ملیں گے آپ کو. معمولاً یہ لوگ نحیف بدن کے ہوتے ہیں. تو حاجاتہم خفیفہ، اور ان کی حاجات جو ہیں وہ بہت کم ہیں، ان کی ضروریات بہت کم ہیں. حاجات خفیفہ رکھتے ہیں یہ لوگ، ان کی ضروریات بہت کم ہیں، اپنی زندگی کو مشکل نہیں بناتے. یہ پیسہ ہونے کے باوجود سادہ زندگی، آسان زندگی گزارتے ہیں. جب چاہیں چھوٹا سا سوٹ کیس بنا لیتے ہیں. یہ سفروں پر جاتے ہوئے پورا گھر جمع نہیں کرتے، یہ اپنی زندگیوں کو آسان رکھتے ہیں. یہ 13 صفتیں تھیں جو کل تک ہم نے بیان کی. آج 14ویں صفت ہے جس پہ ہم غور کر رہے ہیں، اور وہ ہے وَأَنفُسُهُمْ عَفِيفًا، اور ان کے نفس عفیف ہوتے ہیں، عفت رکھتے ہیں ان کے نفس، یہ نفس عفیفہ رکھتے ہیں. یہ 14ویں صفت ہے جسے آج ہم بیان کر رہے ہیں. وَأَنفُسُهُمْ عَفِيفًا، ان کی روحیں پاک ہوتی ہیں، پاک روح، عفیف روح. چال بازی انہیں نہیں آتی، 2 نمبری انہیں نہیں آتی، سچے لوگ ہوتے ہیں. یہ اندر اور باہر مختلف نہیں ہوتے. پاک دل، پاک روح، پاک نفس لوگ ہوتے ہیں، پاک ذہن لوگ ہوتے ہیں. انہیں اگر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایسے کرو اس کے ساتھ، تو کہتے ہیں نہیں، ہم اس وادی کے لوگ نہیں ہیں، ہم کسی سے چال بازی نہیں کر سکتے. سچے سچے سیدھے سیدھے لوگ ہوتے ہیں. البتہ سیدھے لوگ سے مراد پاگل نہیں ہوتے، بے وقوف نہیں ہوتے. شاید ان سے زیادہ سیاستدان کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ جو ان تمام چیزوں پر عمل کرے اس سے زیادہ سیاستدان کوئی نہیں ہے. بہترین اللہ کی مخلوق میں اگر کوئی اچھا، تیز، ہوشیار، سمجھدار کوئی انسان ہے تو وہ ان کے اندر یہ صفتیں ہونی چاہیے. متقی کا مطلب نفسیاتی بیمار نہیں ہے. متقی کا مطلب جو ہے وہ معاشرے کا مطرود اور معاشرے کے اندر رد شدہ انسان نہیں ہے، بلکہ متقی انتہائی ہوشیار انسان کو کہا جاتا ہے جو ان صفات پر پورا اترتا ہو. فرما رہے ہیں کہ انفسہم عفیفہ، ان کی روحیں پاک ہوتی ہیں. عفت کی تعریف کی ہے علماء اہل لغت نے. عفت کہتے کسے؟ یہ لفظ بہت سننے میں آیا ہے. شجاعت، غیرت، عزت، عفت، یہ الفاظ معمولاً ہم ممبر پر بولتے ہیں اور ہماری کتابوں میں بھی بولے جاتے ہیں، ہم اب بھی اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں. عزت کی ایک تعریف ہے. عزت کہتے کسے ہیں؟ معاشرہ جسے عزت کہتا ہے معمولاً وہ عزت نہیں ہے، شاید وہ ذلت کا پیش خیمہ ہے. معاشرہ جسے غیرت کہتا ہے شاید وہ تعصب ہے، غیرت نہیں ہے. ہمارا معاشرہ جسے غیرت کے نام سے یاد کرتا ہے معمولاً وہ چیز تعصب ہے، غیرت نہیں ہے. پچھلے یا اس سے پچھلے سال ہم نے ان الفاظ کی تعریف کی تھی. یہ جو مفاہیم ہیں، یہ جو قرآنی اور حدیثی الفاظ ہیں، یہ حدیث میں استعمال ہوئے الفاظ، غیرت، عزت، عفت، شجاعت، سخاوت، ان سب کی تعریفیں. اسی طرح ایک لفظ ہے عفت. عفت کی کیا تعریف ہے؟ عفت کی علماء اخلاق نے ایک تعریف کی ہے، اور وہ تعریف ہے العفت
حصول العفت حصول حالت للنفس تمتلئ بها ان غلبت الشہوہ. عفت نفس کی ایک حالت کے حصول کو کہا جاتا ہے. نفس کو ایک حالت حاصل ہو، پہلے نہیں تھی یا ممکن ہے نہ ہو، لیکن نفس ایک حالت حاصل کرے، ایک کیفیت حاصل کرے. حصول حالت، نفس کے لیے ایک ایسی حالت کا حاصل ہو جانا جو شہوت سے روکتا ہو. وہ حالت شہوت سے روکتی ہو، اس کیفیت کو عفت کہا جاتا ہے. جب ہم لفظ شہوت زبان پر جاری کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک مخصوص کیفیت، مخصوص انداز، مخصوص رویہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. شہوت ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے. مال کی شہوت، جنس کی شہوت، شہرت کی شہوت، نام و نمود کی شہوت، منصب کی شہوت، یہ سب شہوتیں ہیں. بعض اوقات انسان مال کو طلب کرتا ہے، مال کی شہوت ہے. بعض اوقات بولنے کی شہوت ہوتی ہے، بعض لوگوں کو معاف کیجیے گا، بعض لوگ بولنے کے شہوت پرست ہوتے ہیں. انہیں بس کسی طرح بولے، وہ چاہے غلط بولے، چاہے ان کے بولنے سے فساد ہو. روکتے ہیں انہیں، بھائی آپ کا بولنا فساد پھیلاتا ہے، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ بیان دے دیتے ہیں وہ، جن سے معاشرے کے اندر فساد پھیلتا ہے. بہت سے لوگ روکتے ہیں کہ بھائی آپ کے کہنے سے یہ ہو جائے گا، مگر ان کو شہوت بیان ہوا کرتا ہے. شہوت بیان، شہوت مال، شہوت شہرت، شہوت جنس، یہ سب شہوتیں. خطرناک ہے وہ انسان جو شہوت کا شکار ہو. اور جو شہوت کو روکے گی وہ کیا چیز ہے؟ عفت. وہ کیا چیز ہے؟ عفت. جو اپنے نفس پر اتنا قابو رکھتا ہو کہ وہ ہر بات ہر جگہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اور اپنے آپ پر قابو رکھتا ہو کہ ہر بات ہر جگہ میں نہیں کروں گا، وہ شہوت پرست نہیں ہے، عفت رکھتا ہے، عفیف ہے، جسے مولا کہہ رہے ہیں وَأَنفُسُهُمْ عَفِيفًا، ان کے نفس عفیف ہوتے ہیں. ہمارا معاشرہ شاید جن مشکلات کا سامنا کر رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ عفت کا نہ ہونا ہے، شہوت کا ہونا ہے. شہوت زیادہ ہے، عفت کم ہے. مال چاہیے، کہیں سے بھی ملے، کیسا بھی ملے، کیسے بھی حاصل ہو، مال چاہیے. شہوت، فلاں کے پاس یہ چیز ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. مرد اگر تھوڑی بہت ہمت کر لے تو خواتین، بعض اوقات، سب خواتین کو ہم الزام نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن بعض اوقات بیگمات وہ اپنے شوہروں کو شہوت مال کی طرف راغب کرتی ہیں. پیسہ لے کر آؤ، تمہارے بھائی کے پاس تو اتنا ہے، تمہارے فلاں عزیز کے پاس تو ایسا ہے، ان کے پاس تو یہ گاڑی ہے، ان کے پاس تو یہ فریج ہے، انہوں نے تو وہ LCD لے لی، انہوں نے تو وہ کارپیٹ ڈلوا دیا، وہ تو ہر سال صوفے بدلتے ہیں، ہمارے 6 سال سے ایک ہی صوفہ سیٹ ہے. شہوت مال کہیں سے حاصل کرو، کہیں سے بھی لے کے آؤ، چاہے حلال ہو یا حرام ہو. اب یہ شہوت مال کا مبتلا شخص وہ اپنی عفت سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور اس کو حاصل کرتا ہے. شہوت جنس، بھائی ماشاءاللہ اللہ نے اچھے اخلاق کی عورت دے دی، شکل و صورت کی بھی بری نہیں ہے، پھر بھی دوسری عورتوں کی طرف نگاہیں، پھر بھی دوسری شادی اور تیسری اور چوتھی شادی کی تمنائیں، ویسے ہی نہیں کرنی، اس لیے کہ اتنی تو ضرورت ہے نہیں کرنے کی. تو خواہ بیگم صاحبہ کو ناراض کیوں کر رہے ہیں؟ پھر گھر میں فساد کیوں ہو رہا ہے؟ ان کو کہہ کے کہ ہم دوسری شادی کر لیں گے، پتہ ہے کہ نہیں کر سکتے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جو ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں، یا نبی اور رسول ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں، یا بادشاہ اور سلاطین ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں، یا پاگل لوگ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں. یہ وہ جملہ ایک مولانا کا ہے جنہوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی تھی، کہنے لگے میں تیسرے میں سے ہوں. بہت مشکل ہے. شہوت جنس، مجھے معاف کیجیے گا، سب کچھ ہونے کے باوجود اپنی نگاہوں کو عفیف اگر نہ رکھے، دوسروں کی عورتوں پر نگاہ رکھے، معاف کیجیے گا. مولا نے فرمایا، اس کی تشریح تو مجھے کرنی ہے، اس لیے اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں، برا محسوس نہ کریں کوئی میری بات. آپ حاضرین بھی اور سامعین بھی جو گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں. جی لائیو جا رہا ہے یہ پروگرام، گھروں میں جا رہا ہے پروگرام.
آپ کا شکریہ کہ آپ گھر میں بیٹھ کے نہیں سن رہے، اس بارش میں تشریف لے آئے یہاں پر، ورنہ آپ بھی گھر میں بیٹھ کے سن سکتے تھے تو میں اکیلا ہی بول رہا ہوتا یا پھر یہ اسٹوڈیو ہو جاتا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ بہرحال ان کا ثواب اور ہے، وہ جو بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں ان کا ثواب اور ہے، آپ برابر نہیں ہیں دونوں۔ جو گھروں میں، فلیٹس میں، اپنے مکانات میں اپنے بیڈ کے اوپر اپنے صوفے پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں، چائے بھی ساتھ چل رہی ہے، جلیبی بھی ساتھ چل رہی ہے، پکوڑے بھی بن رہے ہیں، ان کا ثواب اور ہے اور آپ کا ثواب اور ہے۔ اس لیے اللہ آپ کو اس کا جو ثواب ہے وہ بہترین عطا فرمائے۔ ان لوگوں کو بھی دعوت دوں گا کہ اگر آ سکتے ہیں تو یہاں رونق پڑ جائے گی، ہمیں بھی حوصلہ ملے گا کہ آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہے سننے کے لیے۔ تو شہوت نفس، شہوت جنس، اس کا شکار لوگ خطرناک لوگ ہیں، خطرناک لوگ ہیں۔ ایک شخص نے تنہائی میں ایک عورت کو پا کر اس کی طرف رغبت کی، شادی شدہ تھا، بہنوں والا اور بیوی والا تھا، ماں والا تھا، ماں بھی زندہ ہے۔ تو اس خاتون نے اسے پکار کر کہا کہ تمہیں حضرت داؤد بلا رہے ہیں، گویا مدد مانگی کہ گویا میں بڑے انسان، حضرت داؤد کا دور ہے، حضرت داؤد کا زمانہ تھا۔ پہنچا حضرت داؤد کے پاس، آپ نے بلایا؟ ادھر اللہ نے حضرت داؤد کو وحی کی کہ ایک شخص تمہارے پاس آئے گا جو عفیف نہیں ہے، جو عفت نہیں رکھتا، جو دوسروں کی خواتین کی طرف راغب ہوتا ہے۔ حضرت داؤد نے فرمایا کہ تم ابھی اگر اپنے گھر چلے جاؤ تو ایک مرد ہے جو تمہاری بہن کی طرف رغبت کر رہا ہے، تمہیں کیسا لگے گا؟ کہا میں اسے ممکن ہے قتل کر دوں۔ فرمایا بس یہی احساس دوسروں کے لیے بھی رکھو۔ عفیف بہت مشکل ہوتا ہے، اگرچہ مولا کی یہ تعلیم، مولا کا یہ حکم، مولا کی یہ فرمائش ہمیں اس طرف راغب کرتی ہے۔ بعض اوقات ایسی جگہ پر مرد ہوتا ہے کہ جہاں اس کے علاوہ ایک اور عورت ہوتی ہے اور تیسرا کوئی اور نہیں ہوتا، اجنبی عورت۔ معمولاً لفٹس کے اندر، بڑی بڑی عمارتوں میں لفٹ کے اندر انہوں نے دروازہ کھلا، قدم رکھا، ایک عورت پہلے سے کھڑی ہے، انہیں بھی چھٹے طبقے پر جانا ہے، چھٹی منزل پہ جانا ہے، انہیں بھی مثلا 8ویں منزل پہ جانا ہے۔ وہاں کیا کیا جائے؟ حکم تو یہ ہے کہ ایک چھت کے نیچے اگر دو اجنبی جمع ہو تو تیسرا شیطان آ جاتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تیسرے کسی انسان کو وہاں بلا لو یا تم اس میں سے کم ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، باہر نکل آؤ، اس عورت کو اکیلی جانے دو۔ ویسے بھی ایک تو یہ قاعدہ جو ابھی عرض کیا کہ اگر دو اجنبی ایک جگہ پر ہوں، مرد اور عورت، تو تیسرا شیطان وہاں آ جاتا ہے۔ ایک تو یہ پیغام، دوسرا پیغام یہ کہ معصوم ارشاد فرما رہے ہیں اپنے آپ کو موضع تہمت سے بچاؤ، ہر اس جگہ سے بچاؤ جہاں تہمت لگنے کا گمان بھی پایا جاتا ہو۔ لہذا دروازہ دوبارہ کھولیے، باہر نکل آئیے گا، اسے اکیلے جانے دیجئے، یہ دوبارہ واپس آئے گی، کوئی قیامت نہیں آ رہی اگر مجھے 10 منٹ لیٹ ہو گیا میں تو۔ عفت، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا، صرف عورتوں کا کام نہیں ہے عفت رکھنا، مرد بھی دامن رکھتے ہیں، مرد بھی عزت اور آبرو رکھتے ہیں، مردوں کو بھی اپنی عفت کو محفوظ کرنا ہوگا۔ تو بعض اوقات جاہ و منصب کی شہوت ہوتی ہے، ہر آدمی کرسی چاہتا ہے، کیونکہ انہیں صدر نہیں بنایا، کیونکہ انہیں چیئرمین نہیں بنایا، کیونکہ انہیں مینیجنگ ٹرسٹی نہیں بنایا، کیونکہ انہیں سربراہ نہیں بنایا، تو ابھی ہر کام میں روڑے اٹکائیں گے۔ انہیں بنا دو تاکہ جان چھٹے، انہیں بنا دو تاکہ ادارہ صحیح چلے۔ یہ کیفیت ہے بعض لوگوں کی۔ یہ ایک مدت سے صدر چلے آ رہے تھے، یہ ایک مدت سے چیئرمین چلے آ رہے تھے، یہ ایک مدت سے مثال کے طور پہ مینیجنگ ٹرسٹی چلے آ رہے تھے مثال کے طور پر، اب ان کو ہٹا دیا گیا ہے تو اب یہ رکھنے ڈالیں گے، اب یہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، اب یہ ادارے کو خراب کریں گے، اور جیسے ہی انہیں کوئی سربراہی دی فوراً خاموش، ساری کام ٹھیک۔ یہ ہے جاہ و منصب کی شہوت، یہ خطرناک ہے۔ اب ان تمام چیزوں سے جو چیز بچائے گی، روکے گی، وہ چیز ہے عفت۔ معصوم ارشاد معاف کیجیے گا، علماء اخلاق ارشاد فرما رہے ہیں العفت حصول حالت للنفس تمتنع بها عن غلبۃ الشہوہ۔
عفت ایک ایسی نفس کی حالت ہے، نفس کی ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو شہوت سے روکتی ہے۔ معصوم ارشاد فرما رہے ہیں مل مجاہد الشہید فی سبیل اللہ بأعظم اجر ممن قدر فعفف ان یکون ملکا من الملائکہ۔ معصوم فرماتے ہیں وہ مجاہد شہید جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اجر اس کا ہے جو اپنے آپ کو عفیف رکھتا ہو، صاحب عفت رکھتا ہو۔ ایک مجاہد شہید جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دے، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، مگر اس سے زیادہ اجر و ثواب اس کا ہے جو اپنے آپ کو عفیف رکھتا ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو لوگ عفیف ہو جاتے ہیں، صاحب عفت ہو جاتے ہیں، شہوت کے، نفس کی نفسانی شہوت کے شکار نہیں ہوتے، مال کی شہوت کا شکار نہیں ہوتے، جاہ و منصب کی شہوت کا شکار نہیں ہوتے، معصوم فرماتے ہیں پھر ایسے لوگوں پر فرشتے فخر کرتے ہیں، ایسے انسانوں پر فرشتے مباحات کرتے ہیں۔ عفت کے باب میں جو قرآنی واقعات ہیں ان میں ایک مشہور واقعہ حضرت یوسف کا واقعہ ہے۔ حضرت یوسف، بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ وہاں بھی عفت کا مسئلہ تھا، انہیں جاہ و منصب کی عفت تھی، بھائیوں کو معاف کی جگہ شہوت تھی، جاہ و منصب کی شہوت تھی۔ بھائی حضرت یعقوب کے سامنے وہ مقام نہیں رکھتے تھے جو حضرت یوسف کا مقام تھا، مقام کی شہوت۔ اب کیا کریں؟ دیکھیں مقام کی شہوت اگر ہو تو پھر سگے بھائی کو مار دیتا ہے، اس لیے کہ یہ رہے گا تو میرا کہاں مقام رہے گا، اسے مار دو تاکہ میرا مقام بنے، تاکہ مجھے منصب مل جائے، تاکہ مجھے کرسی مل جائے، تاکہ مجھے کوئی عہدہ مل جائے۔ بھائیوں نے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا۔ یہ بھی شہوت کا مسئلہ ہے، یہ بھی مقام کی شہوت کا مسئلہ ہے۔ ویسے بھی مقام کی شہوت کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو اتنا زیادہ جلاد اور حیوان اور شیطان ہو جاتے ہیں کہ باپ بیٹے کو بھی قتل کر دیتا ہے، بیٹا باپ کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ متوکل کے ساتھ کیا ہوا؟ بیٹے نے باپ کو مارا ہے۔ تاریخ میں اور مثالیں بھی بہت ہیں کہ اولاد باپ کو زہر دے دیتی ہے، یہ مریں گے تو ہماری جگہ بنے گی، یہ مر ہی نہیں رہے۔ شہوت جاہ، شہوت مقام، شہوت منصب کی شہوت۔ بھائیوں نے یہی کیا حضرت یوسف کے ساتھ، اور سب بھائیوں نے مل کے جب حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، اور پھر سارا قصہ آپ کے سامنے ہے کہ جا کے حضرت یعقوب کو یہ بتایا کہ بھیڑیا کھا گیا، ایک گوسفند کو، ایک بھیڑ کو ذبح کیا، اس کے خون کو لے کر ان کے کرتے پہ ڈال دیا اور جا کے کہا یہ ان کے بدن کے سے نکلنے والا خون ہے۔ حضرت یعقوب کو معلوم تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، میرا یوسف زندہ ہے۔ اور بالآخر ایک وہاں سے قافلہ گزرتا ہے اور پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالتا ہے۔ حضرت یوسف نے آواز لگائی، انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی اس میں ڈوبا ہوا ہے، انہیں باہر نکال لیا جاتا ہے۔ وہ قافلہ حضرت یوسف کو لے کر چلا جاتا ہے۔ مصر میں وہ تجارت کے لیے قافلہ جا رہا تھا، وہاں پہنچ کے حضرت یوسف کو جس قافلہ سالار نے بازار میں بیچ ڈالا، حضرت یوسف کو عزیز مصر نے خرید لیا، لا کے محل میں رکھا گیا، وزیر اعظم ہے مصر کے۔ اور پھر چھوٹے سے یوسف جوان ہو جاتے ہیں، اور پھر کیونکہ ان کو اللہ نے حسن و جمال دیا تھا، تو وہی زلیخا جس نے پالا تھا، ماں کے برابر تھی عمر کے حساب سے، جی اچھی عمر کی تھی، ان سے بہت زیادہ عمر میں تھی، مگر عفت اور شہوت کا مسئلہ آیا۔ حضرت یوسف کی طرف وہ راغب ہوتی تھی، ان کو دیکھتی تھی اس خاص دید سے۔ اپنے حسین بچے کو ماں بھی دیکھتی ہے، اپنے حسین بچے کو بہن بھی دیکھتی ہے، لیکن وہ ایک خاص دید سے حضرت یوسف کو دیکھتی تھی، یہاں تک کہ اس نے اس کا اہتمام بھی کر لیا، حتیٰ اپنے مقدمے کو مضبوط کرنے کے لیے خواتین کے سامنے انہیں لے آئی تاکہ عورتیں سب کہیں کہ ہاں تو صحیح کہہ رہی ہے۔ وہ سارا واقعہ جو ایک پھل کے کاٹنے کا تھا، اور حضرت یوسف کو کہا یہاں سے گزر جانا، اور ان سے کہا جب وہ گزرے تو آپ چاقو چلانا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔
ان عورتوں کے ہاتھ زخمی ہو گئے مگر انہیں احساس نہیں ہوا، مبہوت ہو گئی ان کے حسن میں، اور بالآخر وہ مرحلہ آیا کہ حضرت یوسف کے لیے اس نے اپنے حجرے میں آمادگی کی۔ اب حضرت یوسف کی عفت کا مسئلہ ہے اور اس کی شہوت کا مقابلہ ہے۔ دیکھیں عفت جیتتا ہے یا شہوت جیتتی ہے؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ اس واقعے کے اندر عفت نے کامیابی حاصل کی، شہوت پر غلبہ حاصل کیا، شہوت ناکام رہی، عفت کامیاب رہی۔ حضرت یوسف نے دیکھا یہ دروازے بند کر رہی ہے، بھائی کیا چاہتی ہو؟ کہا میں تمہاری طرف رغبت کرنا چاہتی ہوں۔ اور اس کے بعد اس کے کمرے میں ایک بت، ایک مورتی رکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر چادر ڈال دی اور پھر آمادہ ہونے لگی۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو، یہ کیا کیا تم نے؟ کہا کہ یہ میرا معبود ہے، میں اس کی پرستش کرتی ہوں، اس سے مجھے حیا آ رہی ہے کہ میں اس کے سامنے ایک برا کام کرنے جا رہی ہوں۔ اس پہ حضرت یوسف نے فرمایا کہ تم نے اپنے اللہ پر تو پردہ ڈال دیا مگر میں اپنے اللہ پر پردہ نہیں ڈال سکتا۔ تمہارے اللہ کے اوپر تو چادر ڈل سکتی ہے مگر میرے اللہ کو کوئی دیکھنے سے روک نہیں سکتا۔ حضرت یوسف نے وہاں سے گریز اختیار کیا، دروازے بند تھے۔ اب وہ مرحلہ تھا جب حضرت یوسف نے غیبی مدد بھی مانگی اور دروازہ کھلا اور حضرت یوسف باہر نکلے۔ اسی اسنا میں اس نے حضرت یوسف کو پکڑ لیا۔ حضرت یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی اور ایک دم سامنے عزیز مصر آ گیا۔ اس کی بہن بھی آئی ہوئی تھی، اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا، انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا۔ اس شیر خوار بچے نے گواہی بھی دی حضرت یوسف کی عفت کی، جسے قرآن نے اپنے الفاظ میں یاد کیا ہے، ان قمیصہ قد من قبل فصدقت۔ اگر قمیص جو ہے وہ آگے سے پھٹی ہوئی ہے، قمیص کھینچی تھی اس نے، قمیص پھٹ گئی تھی، کہا اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ زلیخا سچ کہہ رہی ہے، یہ ان کی طرف بڑھ رہے تھے، اس نے کہا یہ میری طرف آ رہے تھے۔ الٹا جب عزیز مصر نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے تو کہہ لیں یہ میری طرف آ رہے تھے، بالکل اس نے جھوٹ بول کر حضرت یوسف کے اوپر الزام لگا دیا۔ اس بچے نے کہا جو گود میں تھا اور اسی کا بھانجا بھی تھا زلیخا کا، اور حضرت یوسف کی عفت کی گواہی اس بچے نے دی کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ صحیح کہہ رہی ہیں اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی تو یہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ اور قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، وہ تو جا رہے تھے، تم نے پکڑا انہیں، وہ تو جا رہے تھے، اتنا تو طے ہے کہ وہ یہاں سے جا رہے تھے۔ اس میں عفت کامیاب رہی اور شہوت ناکام ہوئی، جس کے جرم پر حضرت یوسف کو زندان میں ڈال دیا گیا، قید میں ڈال دیا گیا۔ وہاں جا کے آپ نے ایک طویل سجدہ ادا کیا بارگاہ پروردگار میں، یا اللہ وہ محل، وہ آسائشیں، وہ آرام میرے لیے زندان اور میرے لیے قید خانہ تھا، اور یہ سزائیں، یہ کوڑے، یہ سوکھی روٹی، یہ زندان کی صعوبتیں، یہ قید خانے کی مشکلات میرے لیے محل ہے، اس لیے کہ میں یہاں اپنے رب کا شکر اور اپنے رب کی عبادت آسانی سے کر سکتا ہوں۔ یہ واقعہ تاریخ کے اندر عفت اور شہوت کا واقعہ ہے۔ اس طرح بہت سارے اور پیغامات آئمہ کی روایات میں، تاریخی واقعات کے اندر موجود ہیں کہ انسان کیا کرے اور کیسے اپنے آپ کو آگے بڑھائے کہ وہ عفیف رہے، صاحب عفت رہے۔ سب سے بڑی بات عفت کو حاصل کرنے کی توجہ ہے کہ جس کی طرف میں بڑھ رہا ہوں اس کی لذت بہت مختصر اور محدود ہے، مگر اس کا عذاب اور اس کی تلخیاں طویل ہیں۔ ایک حدیث میں معصوم ارشاد فرماتے ہیں انسان جب گناہ کرتا ہے تو مختصر لذت حاصل کرتا ہے، لیکن اس کا عذاب اور اس کی تلخی بڑی طویل رہتی ہے، مدتوں اس کی تلخیاں باقی رہتی ہیں۔ بس یہی اگر احساس انسان کو ہمیشہ رہے تو وہ عفیف رہے گا۔ اور مولا علی علیہ السلام اس نہج البلاغہ کے خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ انفسہم عفیفہ، صاحبان تقویٰ کی ایک نشانی اور علامت یہ ہے کہ وہ صاحب عفت ہوتے ہیں، عفیف ہوتے ہیں، اپنے نفس کو شہوت سے دور رکھتے ہیں، شہوت ان کے نفس سے دور رہتی ہے۔ کوئی سوال ہو تو فرمائیں گے۔
عفت حاصل کرنے کے طریقے، ایک تو اس طرح کی گفتگو کو سننا جو آج ہماری گفتگو تھی. عفت اپنے آپ، اپنے نفس کے اندر ایک ایسی حالت کا ایجاد کرنا جو ہمیں شہوت سے روکے. اس کے لیے ہمیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنی پڑے گی کہ جو عفت رکھتے ہوں، جو سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے مال کے محتاج نہ ہوں. مال ہے، اپنے مال کے محتاج نہیں ہے. بہت بڑے پیسے والے ہیں مگر مال کے محتاج نہیں ہے. بڑا منصب ہے مگر اپنے منصب کے محتاج نہیں ہے. بہت شہرت انہوں نے حاصل کر لی مگر شہرت کے محتاج نہیں ہے. ایسے افراد سے قرب، ایسے افراد سے دوستی کہ جو اپنے نفس پر قابو رکھتے ہوں، یہ ہمارے اندر بھی عفت کو ایجاد کرے گا. جی سوال ہے خواتین کی جانب سے. ہمارے کراچی شہر میں مولانا علماء کرام کی تعداد کثیر ہے اور نوخوان بھی بہت بھرپور ہیں. ہمارے جلسوں اور اجتماعوں میں ان کی موجودگی نظر نہیں آتی. یا تو وہ میڈیا پر موجود ہوتے ہیں اس دن یا کوئی اور سبب، ایسا کیوں ہے؟ ایک تو شہر کراچی بڑا ہے اور علماء کرام، ایک تو ہر ایک کو اپنا اپنا جواب دینا ہے. میں سب کا وکیل بھی نہیں ہوں. میں تو اپنا جو ہے وہ اطمینان اور اپنے اللہ کو جواب دینے کے لیے اپنے پاس جواب رکھنے کی بات تو کر سکتا ہوں. ہر آدمی کو جواب دینا ہے. ہر ایک مسئول ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے. ہر ایک سے پکڑائی اور پچھائی ہوگی، ہر ایک سے سوال ہوگا. لہذا ہر آدمی مطمئن ہو اپنے آپ سے کہ میں اپنے پاس جواب رکھتا ہوں. جواب بھی معقول ہو، زدہ والی بات نہ ہو. اس لیے پہلی بات تو یہ کہ ایسا نہیں ہے. ہماری جو قومی اجتماعات ہوتے ہیں اس میں علماء کرام کی شرکت رہتی ہے. ابھی آپ نے دھرنوں میں دیکھا کہ بھرپور نوحہ خان حضرات بھی ہر دھرنے میں موجود تھے، ہر عالم بھی موجود تھا. ساری رات آپ کے ساتھ بیٹھے رہے اور پوری قوم نے ایک آواز ہو کر، بچوں نے، عورتوں نے، بوڑھوں نے، مردوں نے، عورتوں نے، سب نے مل کر ایک آواز ہو کر اپنے حقوق کی آواز کو بلند کیا. اس میں علماء کرام ساری رات آپ کے ساتھ رہے. 4 دن 6 دن کے دھرنے رہے، اس میں ساتھ رہے. نوحہ خان حضرات بھی، ماتمی سنگتیں اور ماتمی انجمنیں بھی اپنا کردار بھرپور ادا کر رہی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور اگر کہیں کوتاہی اور کمی ہے تو اسے دور ہونا چاہیے. پوچھ لیجئے سوال، کوئی ایک آدھ کو سوال اور پوچھ لیجئے. میرے پاس 10 منٹ ہیں. 10 منٹ تک تو میں بیٹھا رہوں گا ممبر پر. اگر آپ نے پوچھ لیا تو بہت اچھا ہے، ورنہ پھر ایسے ہی بیٹھے رہیں گے. جی جی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے سنا ہے کہ متقی وہ ہے کہ جس کا پیٹ اس کی کمر سے لگا ہوا ہو. تو فرما رہے ہیں بعض مولانا حضرات کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا پیٹ بڑا ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ متقی صرف مولانا ہی ہوں اور غیر مولانا متقی نہ ہوں. ہاں، علماء کرام جنہیں زیادہ معلومات ہوتی ہے تو ان کے اوپر ترجیح بھی ہوتی ہے ان کی کہ وہ اس پر عمل بھی کریں. ایک شخص کی کاٹ ہی ایسی ہے، ان کے ابا بھی موٹے تھے، ان کی اماں بھی موٹی تھی. ایک شخص پیدائشی ماشاءاللہ 12 پاؤنڈ کا اور 18 پاؤنڈ کا دنیا میں آیا ہے. مثلا ایک شخص پیدائشی اس کا بدن اچھا ہے، موٹا بدن ہے، چوڑی ہڈی ہے، کاٹھی لمبی چوڑی ہے اس کی. تو ظاہر ہے وہ جیسے جیسے بڑا ہوگا اس کی صحت بھی ویسی ہوگی، لمبا چوڑا ہوگا. تو وہ تو قدرتی مسئلہ ہے. لیکن نہیں، ایک آدمی نحیف و ناتوان تھا اور ماشاءاللہ ان کی غذا اتنی اچھی ہو گئی کہ ان کی صحت جو ہے وہ بہت بڑھتی چلی گئی.
ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر مذمت آئی ہے، جن کے بارے میں معصومین نے مذمت فرمائی ہے کہ وہ اتنا کھاتے ہیں، اپنی غذا کو روزانہ بڑھا رہے ہیں، اتنا بڑھا رہے ہیں کہ وہ صحت ان کی بہت زیادہ ہوتی چلی گئی. یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. لہٰذا یہ لازمہ نہیں ہے کہ جو موٹا نظر آئے، صحت مند نظر آئے، ہم اس کو یہ کہہ کر اس کو دوسری نگاہوں سے دیکھیں کہ صاحب یہ متقی نہیں ہے کیونکہ موٹا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جی جی راستے میں جو خطرہ ہیں اور ان کو ہم کیسے میجرمنٹ کریں گے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، کہ وہ اللہ کے نام سے کچھ دے دینا چاہیے یا اسے اگنور کرنا. فرما رہے ہیں کہ جو ہمیں رستے میں گزرتے ہوئے فقیر ملتے ہیں اور وہ ہم سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم کیسے طے کریں کہ وہ مستحق ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں انہیں دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ کریم سے جو بھی مانگے اسے دینا چاہیے. مانگنے والا مستحق ہے یا نہیں ہے، مانگ رہا ہے، منگتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے دے دینا چاہیے کچھ نہ کچھ. اہل بیت کے سامنے مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. کریم کے دروازے سے، کریم کے سامنے سے مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا. چاہے کچھ تھوڑا بہت ہی اس کے حوالے کر دیا جائے، اسے دینا چاہیے. اب رہ جاتی ہے بات کہ جب یہ طے ہو جائے کہ نہیں ان کی تو عادت ہے، یہ صبح سے شام تک دہاڑی لگا رہے ہیں، یہ 200-400-500 روپے صبح سے شام تک ضرور بنا لیں گے مختلف جگہوں سے مانگ کر، تو پھر اسی حساب سے آپ بھی دے دیجئے کہ اس کا کام ہی ہے مانگنا. ہاں، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. جس ملک کی ریاست غریب اور مسکین اور فقیر ہو، ناچار اور لاچار ہو، اور بھی الفاظ میرے منہ میں آئیں گے تو کہہ دوں گا اس ریاست کے لیے، کہ جس ملک کی حکومت جو ہے وہ فقیر ہو، اور فقیر اس وجہ سے نہیں ہے، حکمران کھا کھا کے اس کو فقیر کر دیا، حکومت کو اور مملکت کو، ریاست کو. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان فقیروں کو سنبھالے، ان ناداروں کو سنبھالے. جس ملک میں ابتدائی ضروریتیں، بنیادی ضرورتیں پوری نہ ہوتی ہوں، عوام میں سے چند لوگ نکل کے ٹرسٹ بناتے ہیں، این جی او بناتے ہیں، انجمنیں بناتے ہیں اور ہسپتال بناتے ہیں اس لیے کہ علاج صحیح نہیں ہو رہا. عوام میں سے چند لوگ جمع ہو کر اسکول کھولنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے کہ تعلیم اچھی نہیں ہے. یعنی بنیادی چیزیں عوام جمع ہو کے کنویں کھدوا رہے ہیں. اس پاکستان میں ٹیوب ویل ٹرسٹ بن چکے ہیں بہت سارے. اسی سندھ کے اندر دسیوں دیہات ایسے ہیں کہ جہاں پر پانی نہیں ہے پینے کے لیے. عورتیں گھڑے بھرنے کے لیے 3-3 میل کے فاصلے پر جا کر ایک ٹیوب ویل سے پانی بھر کے لے کر آتی ہیں، بلکہ 3 میل میں نے کم کہہ دیا، اس سے زیادہ سفر کرتی ہیں سندھ کے دیہات کی عورتیں. اور تھر کی بات نہیں کر رہا میں، ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں جہاں سے ابھی تھر دور ہے. اور پھر وہاں عوام میں سے انجمنیں کھڑی ہوتی ہیں، عوام میں سے چند لوگ ٹرسٹ بناتے ہیں، 15-20 افراد مل کر ایک انجمن اور ٹرسٹ بنا لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جہاں پانی نہیں ہے وہاں پانی فراہم کرنا ہے. بنیادی ضرورتیں جس ملک کے اندر حکومت ادا نہ کر سکتی ہو، پوری نہ کر سکتی ہو، پانی ہے، بجلی ہے، گیس ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، ایسے ماحول میں آپ کو جگہ جگہ فقیر ہی نظر آئے گا. تو یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ فقیر مستحق ہے یا نہیں ہے، الحمدللہ اب ادارے بھی آپ کے ہاں کم نہیں ہیں، ادارے بھی کام کر رہے ہیں. آپ سب لوگ ایک درد رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں. اگر کوئی پیشہ ور فقیر ہے، پیشہ ور منگتا ہے، تو اسے تو کچھ نہ کچھ دے دے، تاکہ وہ مانگ رہا ہے اس لیے دے دیں اسے. لیکن اگر کوئی پیشہ ور نہیں ہے مگر فقیر ہے، نادار ہے، توحید دست ہے، اس کے گھر کا گزر بسر نہیں ہو پا رہا، تو پھر کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ اس تک ہم اپنے امداد کو پہنچائیں اور اس عزت اور آبرو کے ساتھ وہ اپنے ضروریات کو پورا کر سکیں. اگر کوئی عورت کسی نامحرم مرد سے بات کر رہی ہو جبکہ عورت کے دل میں کچھ مقصد نہ ہو، لیکن وہ نامحرم مرد عورت کو شہوت سے دیکھ رہا ہو، تو اس کا گناہ کس پر ہے، جبکہ عورت کو معلوم نہیں کہ مرد اس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے. ظاہر ہے، واضح ہے، جو جس نیت سے دیکھ رہا ہے، جس انداز سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ نیت اس کی خراب ہے اور عمل بھی انجام دے رہا ہے. نیت بھی ہے اس کی بری اور عمل بھی ہے، دیکھنے کی صورت میں عمل کر رہا ہے. تو جو برا کام کر رہا ہے اسی کو گناہ ملے گا، جو برا کام نہیں کر رہا اسے گناہ نہیں ملے گا. جی جی
ان کو روک کر انہیں سمجھایا جائے کہ کوئی اگر کاروبار کروا دیا جائے، نوکری کروا دی جائے، تو اگر تب یہ بھی ایک امر بالمعروف ہوگا، یہ بھی ایک اچھی بات کی تلقین ہوگی کہ کسی ایسے شخص کو جو صحت سلامتی اچھی رکھتا ہے، جوان ہے، اچھی صحت ہے اس کی، اسے کہیں بھائی مانگ رہے ہو بری بات ہے، تم ٹھیلا کر لو، کوئی کیبن کر لو، کوئی مزدوری کر لو، کچھ پیسے چاہیے تو ہم کوشش کرتے ہیں تمہیں دے دیں. تو ایسے اس طرف ان کو راغب کیا جائے اگر وہ مان جائیں تو. لیکن بعض لوگ عادت کر جاتے ہیں، انہیں بغیر کچھ کیے بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو مضبوط کرنا، ایسے لوگوں کو مدد کرنا بھی اچھا نہیں ہے. البتہ ایسے واقعات ہیں اس کراچی شہر میں، اگر ہم میں اس باب کو کھولوں گا تو آپ کو بھی تلخیاں ہوں گی، میں بھی تلخ ہو جاؤں گا. چھوٹے چھوٹے بچوں کے، اور بیوی مانگتی پھر رہی ہے، اس لیے بیوی کہاں کمانے جائے؟ 3 چھوٹے چھوٹے بچوں، اوپر تل کے 3 بچے ہو گئے جی. ایک گود میں ہے تو ایک کو انگلی پکڑی ہوئی ہے، ایک کو مثال کھینچتی ہوئی لے کر آ رہی ہے، اور شوہر نامدار ہے کہ وہ ان کو کام کرنے میں مزہ نہیں آتا، محنت کرنے میں ان کا دل نہیں لگتا. اب یہ عورت بیچاری کیا کرے؟ جگہ جگہ آپ دیکھیں ہمارے جو فلاحی ادارے ہیں ان میں عورتوں کا رش زیادہ ہوتا ہے، اور ان کے مرد جو ہوتے ہیں وہ کماتے نہیں ہیں، محنت نہیں کر رہے ہوتے. تو اس بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ چھوٹا سا بچہ جو آیا ہے، اس خاتون کا کیا قصور ہے جو بیچاری محنت نہیں کر سکتی، بچوں کو پال لے؟ یہی اس کا بڑا کارنامہ ہے. تو پھر آپ کو مجبور ہو کے اسے دینا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ، تاکہ یہ بھی تو انسان ہے، یہ بھی تو سانس لے رہے ہیں، ان کے اندر بھی تو روح ہے. بہت سارے لوگ، شاید آپ میں سے بھی بعض کے تجربے ہوں، ہمارے بھی تجربے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ہم نے کوشش کی کہ کوئی کام کروا دیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ محنت کریں، مزدوری کریں، کوئی ٹھیلا کر لیں، کوئی کیبن کر لیں، مگر وہ نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں. ان کے محنت کرنے میں انہیں دقت ہوتی ہے، وہ نہیں کر پاتے. جی ایک سوال اور دے دیجیے. جب کوئی شخص اپنی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، جب کوئی شخص اپنے معاملات کو بہتر کر رہا ہوتا ہے تو اسے رکاوٹیں آتی ہیں، اس کے سامنے موانع اور رکاوٹیں آتی ہیں. من جملہ گھر والے اسے کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی کہے گا کہ متقی بن رہے ہو، کوئی کہے گا جی مولوی بن گئے ہو کیا، کوئی کہے گا کہ نفسیاتی بیمار ہو گئے ہو کیا، کوئی کہے گا ملا بن گئے ہو، کوئی اور نسبت دے گا، دل آزاریاں ہوں گی، تنگ کیا جائے گا. یقیناً یہ سخت ہے. شاید ان تمام طعنہ تشنوں کے ساتھ ہی اپنے آپ کو اصلاح کی طرف بڑھانا ایک جہاد سے کم نہیں ہے. مجھے ابھی معصوم کی ایک حدیث میں نے بیان کی کہ معصوم فرماتے ہیں کہ فی سبیل اللہ ایک مجاہد شہید سے زیادہ اس کا درجہ ہے جو عفت کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہو. دعا کرے پروردگار عالم ہمارے اس بیٹھنے کو عبادت شمار فرما. یا اللہ ان سب مومنین پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، اس ادارے کو بھی مزید ترقی عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. مرحومین مغفورین اصغر علی پیر بھائی کانجی، آج ان کا سویم بھی ہے، سویم ہے آج ان کا، تو پھر مجھے اجازت دیں کہ میں چند جملے مصائب کے بھی پڑھوں تاکہ مجلس کا عنوان مکمل ہو سکے. فاتحہ ہم مصائب کے بعد پڑھیں گے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. سلام ہو سید الشہداء امام حسین پر، سلام ہو مظلوم کربلا پر، سلام ہو اس پیاسے بھوکے اور مسافر امام پر، سلام ہو حجت خدا پر جس نے امت کی ہدایت کی خاطر اپنے پورے قافلے کو بھوکا پیاسا کربلا میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. یوں تو امام حسین کے جس مصائب پر غور کیا جائے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن چند مصائب ایسے ہیں
جسے آئمہ نے بھی یاد کیا ہے، ان مسائل میں سے ایک مصیبت ہے امام حسین کا گھوڑے سے گرنا، اور سخت مرحلہ ہے۔ کربلا کی سرزمین پر حسین جب سب کو قربان کر چکے ہیں، اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں پیش کر چکے ہیں، اور ایک ایسا مرحلہ بھی آیا کہ ننھے سے علی اصغر کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور اب حسین اکیلے رہ گئے۔ تو جب میرے مولا میدان کربلا میں روانہ ہونے لگے اور بیویوں نے امام کو رخصت کیا، تو وہ منظر بڑا سخت منظر تھا۔ زینب گھوڑے کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور کہتی جاتی تھی مہلن مہلا یمن الزہرا، اے فرزند زہرا آہستہ جاؤ تاکہ میں تمہیں دل بھر کے دیکھ لوں۔ امام حسین نے مڑ کر دیکھا، اے بہن زینب تم نے تو ہمیں رخصت کر دیا۔ کہ بھیا مجھے یاد آ رہا ہے کہ ماں تم سے کتنا پیار کرتی تھی۔ جب جناب امام حسین کو بیوی نے رخصت کر دیا، پلٹ کر خیمہ گاہ کی طرف آئی ہے، تو خیمے کے دروازے سے کھڑی ہو کر جناب زینب دیکھ رہی تھی، تو بی بی ام کلثوم نے فرمایا بہن جو میں دیکھ رہی ہوں وہ تم بھی دیکھ رہی ہو؟ کہا زینب، بی بی زینب نے کہا بہن ام کلثوم تم کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا بہن ذرا دیکھو حسین کے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ اب جو جناب زینب نے دیکھا، آنکھوں سے حجاب ہٹے، دونوں بہنوں نے کیا دیکھا؟ کالے برقعے میں ایک بیوی ہے جو گھوڑے کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ کہا بہن میری ماں فاطمہ ہے جو میرے بھائی کو رخصت کرنے کے لیے آئی ہے۔ امام حسین میدان کربلا پہنچے، امام نے اپنے جہاد اپنے دفاع کا آغاز کیا، قربانیاں تیر بھالے برچھیوں کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ امام حسین کے بدن پر سینکڑوں زخم لگے، اور جب امام گھوڑے پر بیٹھ نہیں پا رہے تھے اور گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے زخموں کی شدت کی وجہ سے اور کثرت کی وجہ سے، تو امام نے ذوالجناح سے کہا ذوالجناح مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، مجھے زمین پر اتار دے۔ گھوڑے نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، امام زمین کی طرف آئے، مگر مقتل کے جملے یہ ہیں کہ حسین نے زین تو چھوڑ دی مگر زمین تک پہنچے نہیں۔ بہت دیر لگی حسین کو زمین تک آنے میں، تیروں پر معلق حسین کا بدن رہا۔ ادھر پسر سعد نے آواز دی کہ ذوالجناح کو کوئی تیر نہ مارے، اس لیے کہ میں چھوٹا تھا، میں نے نبی کو اس پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، یہ نبی کی سواری تھی، میں اسے تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا۔ سپاہیوں کو روانہ کیا کہ جا کے اسے پکڑ کر لے آؤ، ذوالجناح کو میں اپنے پاس رکھوں گا۔ لوگ آگے بڑھے، سپاہ آگے بڑھی، فوج یزیدی آگے بڑھی ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے۔ ادھر حسین نشیب کے اندر موجود ہیں، ادھر ذوالجناح کو پکڑا جا رہا ہے۔ آیت اللہ رسولی میں اللہ لکھتے ہیں ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے جب سپاہی آگے بڑھے تو اس نے 80 سپاہیوں کو زخمی کیا اپنے پیروں سے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا، جو اس کے قریب آتا تھا اسے یہ دور کر دیتا تھا۔ جب بہت سے لوگ زخمی ہوئے تو پھر عمر سعد نے کہا دیکھو اسے آزاد چھوڑ دو، دیکھو کرتا کیا ہے، کہاں جاتا ہے۔ بہت دور چلا گیا تھا، اپنی حفاظت میں اپنے آپ کو بچاتا ہوا مقتل سے بہت دور چلا گیا تھا۔ جب سپاہ پیچھے ہٹنے لگی، لشکری پیچھے ہٹنے لگے اور ذوالجناح نے دیکھا کہ اب دشمن پیچھے ہٹ گیا ہے، تو یہ پلٹا ہے اسی جانب جہاں اپنے مولا کو اتارا تھا، مقتل کی طرف آنے لگا، مگر ذوالجناح کو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب امام حسین کے سر اقدس کو تن مقدس سے علیحدہ کر لیا گیا تھا۔ جب یہ مقتل میں واپس لوٹ کر آیا تو حسین شہید کیے جا چکے تھے، لاشیں بکھرے ہوئے تھے، ذوالجناح کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ حسین کا لاشا کون سا ہے۔ یہ ہر لاشے پہ پہنچتا تھا اور سونگھتا تھا لاشے کو، ذوالجناح ہر ایک لاشے کو سونگھتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اپنا پھول ڈھونڈ رہا ہو، اور لاشا سونگھتے سونگھتے ایک لاشے پر پہنچا جو نشیب کربلا میں تھا، جس کی گردن سے خون نکل رہا تھا، جو امام حسین کا لاشا تھا۔ اس نے امام کی گردن سے نکلنے والے خون سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا اور زمین کربلا پر پیر مارنے لگا، ایسے پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو، اور اس کیفیت میں یہ گیا ہے خیمہ گاہ کی طرف۔ یہ پہلا وجود ہے، پہلا شخص ہے، پہلا وجود ہے جس نے جا کر خبر پہنچائی ہے کہ حسین شہید کر دیے گئے۔ میرے عزیزوں، میرے عزادار ساتھیوں، آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ میں نے مقتل میں یہ منظر دیکھا ہے،
ذوالجنا نے جناب زینب کے خیمے پہ جا کر خبر نہیں پہنچائی، ذوالجنا نے جناب ام لیلہ کے خیمے پہ جا کر ماتم نہیں کیا، ذوالجنا نے جناب رباب کے خیمے پہ جا کر خبر شہادت حسین نہیں پہنچائی، ذوالجنا نے جناب سکینہ کے خیمے پہ جا کر خبر شہادت پہنچائی ہے، اجرکم اللہ، خدا کسی غم نہ رلائے۔ اور جناب سکینہ کے خیمے کے قریب آ کر اس نے اپنے گلے سے ایسے آواز نکالنا شروع کی جیسے جانور ذبح ہوتا ہے تو آواز نکلتی گلے سے۔ جناب سکینہ نے خیمے کا پردہ ہٹایا، باہر آ کر دیکھا بابا کا گھوڑا خالی کھڑا ہے، قریب آ کر آہستہ سے کہنے لگی مجھے اتنا بتا دے میرے بابا کو پیاسا مارا ہے یا میرے بابا کو پانی پلا کر شہید کیا؟ ذوالجنا نے گردن جھکا دی، سکینہ نے اپنے ہاتھ گھوڑے کے گردن میں ڈال دیے، ادھر خیموں سے بیویاں نکلنا شروع ہوئی، ماتم اور روحے کی آوازیں بلند ہوئی، واہ حسینہ واہ محمدہ کے روحے بلند ہوئے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔